أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها। तर्जुमा। कसम है उन फरिश्तों की जो सख्ती के साथ जान निकालते हैं और जो बहुत नरमी के साथ रूह खींचते हैं और जो फिज़ा में तैरते फिरते हैं। फिर कसम है दौड़कर आगे बढ़ने वालों की, फिर उनकी जो हर काम का इंतज़ाम करते हैं। जिस दिन लरज़ जाएगी लरज़ जाने वाली और जिसके बाद मुतस्सल दूसरी ज़ोरदार आवाज़ आएगी। जिस दिन कितने ही दिल धड़केंगे, इनकी आंखें झुकी होंगी। कुफ़ार पूछते हैं, क्या हम मरने के बाद पहली हालत ज़िंदगी पर लौटाए जाएंगे? क्या जब हमारी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी? वो कहते हैं, तब तो ये वापसी बड़े नुकसानदेह होगी। सुनो, वो तो बस एक ज़बरदस्त डांट होगी और वो फ़ौरन मैदान हशर में मौजूद होंगे। क्या आपको मूसा के वाक़ये की खबर पहुंची जब इनके रब ने तूबा की मुक़द्दस वादी में इनको आवाज़ दी और हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाओ कि वो हद से बढ़ गया है। फिर इससे कहो, क्या तू चाहता है कि तू पाक साफ़ हो जाए और मैं तुझे अपने रब की राह दिखाऊं ताकि तू इससे डरे?
بس اس کو ایک بڑا معجزہ دکھایا، اس پر بھی اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ پھر وہ مڑا اور موسیٰ کے خلاف کوشش کرنے لگا۔ پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور یہ اعلان کیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پھر اللہ نے اسے آخرت اور دنیا دونوں کے عذاب میں مبتلا کیا۔ بے شک اس میں خوف خدا رکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اے منکرین حق، کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا جسے اس نے بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا اور درست بنایا، اور اس کی رات کو طریق بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، اس سے اس کا پانی اور اس کا سبزہ نکالا اور پہاڑوں کو اس پر قائم کر دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے ہے۔ پھر جس وقت بڑی آفت آئے گی، جس دن یاد کرے گا انسان جو کچھ اس نے کیا ہوگا، اور ہر دیکھنے والے کا سامنے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ بس جس نے سرکشی کی ہوگی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو کوئی قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اور اپنے نفس کو ہر بری خواہش سے روکا ہوگا تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ ان کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس کے وقت معین کا علم تو آپ کے رب کے پاس ہے۔ آپ کا کام تو محض اس شخص کو ڈرانا ہے جو اس سے ڈرتا ہو۔ جس دن اس کو دیکھ لیں گے ان کو ایسا معلوم ہوگا گویا انہوں نے دنیا میں صرف ایک شام یا صبح ہی گزاری تھی۔